یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ برٹ سلائڈ ایک برا آدمی تھا، کم از کم عام معنوں میں تو نہیں۔ وہ بدتمیز نہیں تھا، نہ ہی ظالم، اور نہ ہی وہ شخص جسے دیکھ کر فوراً خطرے کی گھنٹی بجنے لگے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ برٹ سلائڈ حد سے زیادہ درست آدمی تھا۔ وہ ہر بات منطق سے سوچتا، ہر عمل کا حساب رکھتا، اور سب سے بڑھ کر وہ ہمیشہ قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کرتا تھا جو کسی اور کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہی بات اسے خطرناک بناتی تھی۔ جب یہ مقدمہ میرے پاس آیا تو مجھے صرف اتنا بتایا گیا کہ ہمیں یقین ہے کہ برٹ سلائڈ قصوروار ہے، لیکن ہم یہ ثابت نہیں کر پا رہے کہ اس نے جرم کیا بھی ہے یا نہیں۔ یہ ایک عجیب جملہ تھا۔ میں نے فائل کھولی۔ برٹ سلائڈ پر الزام تھا کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، ایک ایسا قتل جس میں کوئی گواہ نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی واضح موقع نہیں، اور سب سے بڑھ کر کوئی قانون شکنی نہیں۔ یہ ممکن کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے تصویر دیکھی۔ درمیانی عمر، پتلا سا آدمی، آنکھوں میں عجیب سا اطمینان، ایسا اطمینان جو بے گناہی سے نہیں آتا بلکہ یقین سے آتا ہے۔ فائل کے آخری صفحے پر ایک جملہ لکھا تھا: اگر برٹ سلائڈ مجرم ہے تو قانون ناکافی ہے۔ میں کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ کوئی عام قتل کا کیس نہیں تھا، یہ قانون اور جرم کے درمیان ایک جنگ تھی، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مقدمہ مجھے بھی بدل کر رکھ دے گا۔ شام کے اخبار میں خبر چھپی تھی، ایک مختصر، خشک اور بظاہر غیر اہم خبر: ایڈورڈ ہیلی کی موت، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ملزم نہیں۔ میں نے خبر دوبارہ پڑھی۔ ایڈورڈ ہیلی ایک عام آدمی نہیں تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جو خاموشی سے طاقت کے قریب رہتا ہے، اور ایسے لوگ اکثر فطری موت نہیں مرتے۔ لیکن رپورٹ واضح تھی، موت قدرتی تھی، کوئی زخم نہیں تھا، کوئی زہر نہیں دیا گیا تھا، کوئی دشمن ثابت نہیں ہو سکا، اور پھر ایک سطر جو سب کچھ بدل دیتی تھی۔ آخری شخص جس سے ہیلی ملا تھا برٹ سلائڈ تھا۔ برٹ سلائڈ کا نام میرے لیے نیا نہیں تھا۔ برٹ سلائڈ وہ آدمی تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی قانون نہیں توڑتا، مگر قانون کو اس حد تک موڑ دیتا ہے کہ سچ خود ہی گر پڑے۔ میں نے فائل منگوائی۔ ہیلی اور لائٹ کے درمیان کوئی جھگڑا ریکارڈ پر نہیں تھا، کوئی مالی تنازع نہیں، کوئی دھمکی نہیں، بس ایک ملاقات، ایک خاموش ملاقات جس کے بعد ایڈورڈ ہیلی مر گیا۔ پولیس نے کہا، ہم کچھ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ثبوت نہیں تھے، مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ قتل تھا تو اسے اس طرح انجام دیا گیا تھا کہ قانون اسے جرم ماننے سے انکار کر دے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے سمجھ لیا کہ یہ کیس ایک لاش کا نہیں، یہ کیس قانون کے قتل کا ہے۔ میں نے برٹ سلائڈ کی تصویر 1999 میں دیکھی، دوبارہ دیکھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، ایسی مسکراہٹ جو صرف اس شخص کے چہرے پر آتی ہے جسے پورا یقین ہو کہ وہ کسی بھی عدالت میں بے گناہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایڈورڈ ہیلی اور برٹ سلائڈ کی ملاقات نہ کسی خفیہ جگہ پر ہوئی تھی اور نہ ہی رات کے اندھیرے میں۔ یہ ملاقات دن دہاڑے ایک عوامی ریسٹوراں میں ہوئی تھی، جہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، جہاں ہر میز کے درمیان صرف چند فٹ کا فاصلہ تھا، اور جہاں کسی سازش کے لیے کوئی رازداری میسر نہیں ہوتی۔ یہی بات اس ملاقات کو اور بھی عجیب بناتی تھی۔ بیان کے مطابق ہیلی خود لائٹ کے پاس آیا تھا۔ وہ گھبرایا ہوا نہیں تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی خوف تھا۔ وہ بیٹھا، کافی منگوائی اور عام باتیں کی، موسم، کاروبار، اخبار کی سرخیاں۔ کسی گواہ نے اونچی آواز، تلخ لہجہ یا دھمکی نہیں سنی۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہیلی اٹھا، لائٹ سے ہاتھ ملایا اور باہر چلا گیا۔ وہ زندہ تھا، بالکل نارمل۔ 2 گھنٹے بعد وہ مر چکا تھا۔ میں نے گواہوں کی بیانات دوبارہ پڑھی۔ ایک ویٹر نے کہا تھا، وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ہلکے سے مسکرا رہے تھے۔ بس آخر میں برٹ سلائڈ نے ایک جملہ کہا جس پر ہیلی خاموش ہو گیا۔ کیا جملہ؟ میں نے پوچھا تھا۔ ویٹر نے کندھے اچکائے۔ مجھے الفاظ یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ ہیلی نے سر ہلایا تھا، جیسے کوئی فیصلہ قبول کر لیا ہو۔
یہ کوئی معمولی رد عمل نہیں تھا۔ لوگ دھمکی پر چونکتے ہیں، غصے میں بولتے ہیں، خوف میں پسینہ آتا ہے، لیکن فیصلہ قبول کرنا، یہ تو کسی ایسی بات پر ہوتا ہے جو پہلے سے دل کے اندر موجود ہو۔ میں نے برٹ سلائڈ کا بیان پڑھا، مختصر، صاف، قانونی زبان میں۔ میں نے ہیلی کو کوئی مشورہ نہیں دیا، کوئی ہدایت نہیں دی، اور نہ ہی کسی ایسے عمل پر اکسایا جو غیر قانونی ہو۔ ہر لفظ سوچ سمجھ کر چنا گیا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے قانون کی حد پار نہیں کی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ اور بھی پریشان کن تھی۔ ہیلی دل کے دورے سے مرا تھا۔ کوئی زہر نہیں، کوئی چوٹ نہیں، کوئی بیرونی دخل نہیں۔ لیکن ہیلی دل کا مریض نہیں تھا، اور سب سے اہم بات، مرنے سے کچھ دیر پہلے بالکل پرسکون تھا۔ یہ کیسا دل کا دورہ تھا جس میں خوف شامل ہی نہیں تھا۔ میں نے فائل بند کی۔ اگر برٹ سلائڈ نے قتل کیا تھا تو وہ کسی ہتھیار سے نہیں، بلکہ ایک خیال سے، اور اگر یہ سچ تھا تو یہ مقدمہ صرف ایک آدمی کے خلاف نہیں، یہ انسانی قانون کی حدوں کے خلاف تھا۔ برٹ سلائڈ کو سمجھنے کے لیے اس کے اعمال نہیں، اس کے خیالات دیکھنے پڑتے ہیں۔ وہ کسی مجرم جیسا نہیں تھا۔ نہ اس کی فائل میں کوئی سابقہ جرم تھا، نہ کسی عدالت میں اس کا نام آیا تھا۔ وہ دراصل ایک نظریہ تھا جو انسان کی شکل میں چلتا پھرتا تھا۔ لائٹ قانون کا طالب علم رہ چکا تھا، لیکن اس نے قانون اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ انصاف کرے، بلکہ اس لیے کہ وہ یہ جان سکے کہ قانون کہاں ختم ہوتا ہے۔ اس کے قریبی لوگ کہتے تھے کہ وہ اکثر ایک ہی بات دہراتا تھا: قانون جرم کو نہیں، عمل کو سزا دیتا ہے، نیت آزاد ہوتی ہے۔ یہ جملہ پہلے پہل محض فلسفہ لگتا تھا، اب یہ ایک اعتراف بن چکا تھا۔ میں نے اس کے ماضی کی فائل کھولی۔ یونیورسٹی میں وہ ہمیشہ بحث جیتتا تھا، نہ آواز اونچی کرتا، نہ جذباتی ہوتا، بس سامنے والے کو اس کے اپنے دلائل میں قید کر دیتا تھا۔ فائل میں ایک پرانا واقعہ درج تھا۔ ایک طالب علم نے امتحان میں نقل کی، ثبوت موجود تھا، مگر لائڈ نے قانونی نکات کے ذریعے اسے بری کرا دیا۔ بعد میں اس نے صرف اتنا کہا تھا: میں نے سچ نہیں بدلا، صرف یہ ثابت کیا کہ سچ قابل سزا نہیں تھا۔ اب سوال یہ تھا، برٹ سلائڈ نے ہیلی کو ہی کیوں چنا؟ جواب ہیلی کی فائل میں تھا۔ وہ ایک کمزور آدمی تھا، جسمانی طور پر نہیں بلکہ ضمیر کے لحاظ سے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے کچھ فیصلے قانونی تو ہیں مگر درست نہیں، اور یہی وہ خلا تھا جہاں لائٹ داخل ہوتا تھا۔ وہ کسی کو مارتا نہیں تھا، وہ صرف اسے یہ احساس دلاتا تھا کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ ریستوراں کی وہ ملاقات کوئی اتفاق نہیں تھی، وہ ایک تجربہ تھا۔ لائٹ جاننا چاہتا تھا کہ کیا کوئی انسان صرف ایک سچ سن کر خود کو ختم کر سکتا ہے، جیسا ہیلی نے کیا، بغیر کسی دھمکی، بغیر کسی حکم، اور بغیر کسی جرم کے۔ اگر ہیلی مر گیا تو تجربہ کامیاب تھا، اور وہ مر گیا تھا۔ میں نے پہلی بار اسفائل کے نیچے ایک نوٹ لکھا: یہ قتل نہیں، یہ ایک منطقی انجام تھا جو زبردستی مسلط کیا گیا، اور اگر عدالت میں یہ بات ثابت نہ ہو سکی تو برٹ سلائڈ ہمیشہ آزاد رہے گا۔ ہر مقدمے میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سب کچھ دیکھتا ہے مگر سامنے نہیں آتا۔ اس کیس میں بھی ایسا ہی تھا۔ وہ ریستوراں کا ویٹر نہیں تھا، نہ کوئی راہگیر، نہ کوئی پولیس افسر۔ وہ خود ایڈورڈ ہیلی تھا، لیکن ایک مختلف شکل میں۔ ہیلی کی کال لاگ دوبارہ نکالی گئی۔ مرنے سے کچھ دیر پہلے اس نے ایک نمبر ملایا تھا، ایسا نمبر جو نہ اس کی بیوی کا تھا نہ کسی دوست کا۔ وہ نمبر ایک پرانے ساتھی کا تھا، ایسا آدمی جس سے وہ برسوں سے نہیں ملا تھا۔ کال مختصر تھی، صرف 1 منٹ، لیکن کال کے بعد ہیلی نے اپنا دفتر بند کیا، فائلیں ترتیب دی اور گھر چلا گیا۔ ہیلی کے گھر سے ایک نوٹ ملا، نہ خط نہ اعتراف، بس ایک کاغذ جس پر 3 جملے لکھے تھے: میں نے قانون نہیں توڑا، مگر میں نے انصاف بھی نہیں کیا، اب دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ یہ خودکشی کا نوٹ نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ تھا، اور یہ فیصلہ ریستوراں میں نہیں
لائڈ کے ایک جملے سے پہلے ہی ہیلی کے اندر موجود تھا۔ اب تصویر صاف ہونے لگی تھی۔ لائڈ نے ہیلی کو نہ دھمکایا نہ مجبور کیا۔ اس نے صرف وہ بات کہی جو ہیلی خود سے سننے سے ڈرتا تھا، ایک سچ جو قانونی تھا مگر اخلاقی طور پر ناقابل برداشت۔ اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے جہاں قانون اور ضمیر آمنے سامنے کھڑے ہوں تو وہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلی بار یہ سوال سنجیدگی سے لکھا، اگر ہیلی نے خود کو مارا تو کیا لائڈ بے گناہ ہے؟ یا پھر کیا کسی کو اس مقام تک پہنچانا جہاں وہ مرنے کو واحد راستہ سمجھے بھی قتل کے زمرے میں آتا ہے؟ قانون اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اس کیس کا فیصلہ عدالت میں نہیں بلکہ تاریخ میں ہوگا، اور برٹس لائڈ اس بات پر پوری طرح یقین رکھتا تھا۔ عدالت سے پہلے کی خاموشی اکثر خود عدالت سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سب جانتے ہیں کہ کیا کہا جائے گا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ استغاثہ کی تیاری کمزور تھی۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی براہ راست بیان نہیں، کوئی ایسا قانون نہیں جس کے تحت برٹس لائڈ کو قاتل کہا جا سکے۔ ان کے پاس صرف ایک بات تھی، ایک آدمی لائڈ سے ملا اور مر گیا۔ یہ عدالت کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ استغاثہ کا بنیادی مسئلہ یہم تھا کہ وہ نیت ثابت کرنا چاہتے تھے، اور نیت قانون میں تب جرم بنتی ہے جب عمل اس کا ساتھ دے۔ یہاں عمل غائب تھا۔ لائڈ نے نہ زہر دیا، نہ حکم دیا، نہ منصوبہ بنایا۔ کم از کم ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا جو قانون مان سکے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں لائڈ سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ میں نے اسے عدالت سے پہلے راہداری میں دیکھا۔ وہ پرسکون تھا، حد سے زیادہ پرسکون۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ جانتی ہے میں کیا کر سکتا ہوں، اور یہ بھی کہ آپ کیا ثابت نہیں کر سکتی۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ یاد دہانی تھی۔ لیکن پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر ایک لمحاتی سایہ دیکھا۔ جب استغاثہ نے ہیلی کا نوٹ ثبوت کے طور پر پیش کرنے کا اعلان کیا، لائڈ نے فوراً کہا، یہ اعتراف نہیں، یہ فلسفہ ہے۔ وہ درست تھا، لیکن عدالت میں فلسفہ بعض اوقات قانون سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ میں نے استغاثہ کو ایک بات سمجھائی، لائڈ کو قتل کے لیے نہیں، اثر ڈالنے کے جرم میں پکڑیں۔ یہ جرم قانون کی کتاب میں صاف لکھا نہیں تھا، لیکن نظیر بن سکتی تھی۔ یہ ایک خطرناک راستہ تھا۔ اگر عدالت مان جاتی تو مستقبل میں الفاظ بھی ہتھیار بن سکتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ مقدمہ صرف برٹس لائڈ کا نہیں، یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا انسان کو سوٹ سے مارا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور اگلے دن عدالت میں یہ سوال کھلے عام پوچھا جانے والا تھا۔ عدالت بھری ہوئی تھی، صحافی، وکلاء اور وہ لوگ جو صرف یہ دیکھنے آئے تھے کہ آیا قانون واقعی ہر چیز پر قابو رکھتا ہے یا نہیں۔ برٹس لائڈ ملزم کے کٹہرے میں کھڑا تھا، سیدھا، پرسکون، جیسے وہ کسی لیکچر میں سوال سننے آیا ہو۔ جج نے کارروائی شروع کی۔ استغاثہ نے کوئی ڈرامائی جملہ نہیں کہا، بس اتنا بولا، یہ کیس ایک آدمی کی موت کا نہیں، بلکہ ایک ایسے طریقے کا ہے جس میں قتل کیا گیا اور قانون کچھ نہ کر سکا۔ انہوں نے ایڈورڈ ہیلی کا نوٹ پڑھا۔ کمرہ عدالت خاموش ہو گیا۔ لفظ سادہ تھے مگر ان کا بوجھ بھاری تھا۔ برٹس لائڈ کے وکیل نے مسکرا کر کہا، میں لارڈ، ہم یہاں اخلاقیات پر نہیں، قانون پر بحث کرنے آئے ہیں۔ میرے موکل نے کسی کو نہ چھوا، نہ دھمکایا، نہ کوئی غیر قانونی بات کہی۔ اگر الفاظ جرم بن جائیں تو ہر فلسفی قاتل ہوگا۔ یہ جملہ اثر رکھتا تھا۔ کچھ لوگ سر ہلانے لگے۔ جج نے برٹس لائڈ کو دیکھا۔ کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ لائڈ نے ایک لمحہ سوچا، پھر آہستہ سے کہا، میں نے ایڈورڈ ہیلی کو کوئی نیا سچ نہیں دیا، میں نے صرف وہ آئینہ دکھایا جس سے وہ خود نظریں چرا رہا تھا۔ کمرہ عدالت جیسے سانس لینا بھول گیا۔ یہ اعتراف نہیں تھا، یہ دفاع بھی نہیں تھا، یہ ایک چیلنج تھا۔ کیا کسی کو اس کا اپنا سچ دکھانا جرم ہے؟ اگر ہیلی کمزور تھا تو کیا کمزوری کا فائدہ اٹھانا قانونی ہے؟ عدالت میں کوئی جواب نہیں تھا، صرف خاموشی تھی، اور بعض اوقات خاموشی سب سے مضبوط دلیل ہوتی ہے۔ میں نے نوٹ بک بند کی۔ یہ کیس اب میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔
اب یہ عدالت اور شاید تاریخ کے سپرد تھا۔ عدالت میں وہ دن فیصلہ کن تھا۔ سب جانتے تھے کہ اب مزید دلائل کوئی نیا ثبوت نہیں لائیں گے، صرف تشریح بدل سکتے ہیں، اور بعض اوقات تشریح ہی قانون کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ استغاثہ نے آخری لمحے ایک گواہ پیش کرنے کی اجازت مانگی۔ یہ کوئی نیا شخص نہیں تھا، وہ وہی پرانا ساتھی تھا جس سے ایڈورڈ ہیلی نے مرنے سے پہلے فون پر بات کی تھی۔ عدالت میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ گواہ نے آہستہ سے کہا، ہیلی نے مجھے بتایا تھا کہ برٹ سلائیڈ نے اسے کچھ نہیں کہا، بس ایک سوال پوچھا تھا۔ جج نے چونک کر پوچھا، کیا سوال؟ گواہ نے جواب دیا، اگر کل تمہارے تمام فیصلے عوام کے سامنے رد دیے جائیں تو کیا تم خود کو بے گناہ کہہ سکو گے؟ کمرہ عدالت میں سرگوشیاں پھیل دیں۔ یہ کوئی دھمکی نہیں تھی، یہ کوئی حکم نہیں تھا، یہ ایک سادہ سوال تھا، مگر ایسا سوال جو انسان کو اپنے اندرا قلعہ چھوڑ دیتا ہے۔ دفاع فوراً کھڑا ہوا، میلارڈ، کیا سوال پوچھنا اب جرم ہے؟ استغاثہ نے آخری بار اپنا موقف واضح کیا۔ یہ کیس الفاظ کے استعمال کا نہیں، الفاظ کے انتخاب کا ہے۔ جب آپ جانتے ہوں کہ سامنے والا شخص کس کمزوری پر ٹوٹ سکتا ہے اور پھر بھی وہی وار کرے تو یہ اتفاق نہیں رہتا۔ یہ ایک نیا زاویہ تھا۔ قانون میں اس کی واضح شک نہیں تھی، لیکن عدالتیں صرف شکوں سے نہیں چلتی۔ جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور یہ خاموشی پچھلی تمام خاموشیوں سے زیادہ بھاری تھی۔ برٹ سلائیڈ پہلی بار اپنی کرسی پر سیدھا نہیں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے دن تھا۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ قانون ہر بار ایک جیسا نہیں رہتا۔ میں عدالت سے نکلی تو مجھے لگا کہ یہ مقدمہ اب ایک آدمی کا نہیں، یہ ایک مثال بننے والا تھا، اور مثالیں اکثر کسی نہ کسی کی قربانی مانتی ہیں۔ عدالت اس دن غیر معمولی حد تک خاموش تھی، نہ سرگوشیاں نہ کھسر پھسر، جیسے سب جانتے ہوں کہ اب جو کہا جائے گا وہ صرف ایک مقدمے کا نہیں بلکہ ایک اصول کا فیصلہ ہوگا۔ جج نے فائل کھولی اور چند لمحے خاموشی سے صفحات پلٹتے رہے۔ یہ خاموشی فیصلے سے پہلے کی آخری سانس تھی۔ جج نے نظریں اٹھائیں اور آہستہ بولے، یہ عدالت یہ تسلیم کرتی ہے کہ برٹ سلائیڈ نے کوئی روایتی جرم سر انجام نہیں دیا، نہ زہر، نہ ہتھیار، نہ براہ راست حکم۔ دفاع نے سکہ سانس لیا، لیکن جج رکے نہیں۔ مگر عدالت یہ بھی نظر انداز نہیں کر سکتی کہ الفاظ صرف اظہار نہیں ہوتے، وہ عمل بھی بن سکتے ہیں، اگر وہ جان بوجھ کر کسی خاص نتیجے کے لیے چنے جائیں۔ کمرے عدالت سانس روکے سن رہا تھا۔ عدالت یہ مانتی ہے کہ برٹ سلائیڈ نے ایڈورڈ ہیلی کو خودکشی پر مجبور نہیں کیا، لیکن یہ ثابت ہے کہ اس نے ایسے حالات پیدا کیے جہاں خودکشی واحد منطقی راستہ بن کر رہ گئی۔ یہ جملہ تاریخی تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ عدالت خیال کے اثر کو قانونی وزن دے رہی تھی۔ جج نے کہا، برٹ سلائیڈ براہ راست قتل کا مجرم نہیں، مگر بالواسطہ طور پر انسانی جان کے زیاں کا ذمہ دار ہے۔ سزا ہلکی تھی، مگر مثال بھاری۔ فیصلے کے بعد لائیڈ نے بولنے کی اجازت مانگی۔ جج نے سر ہلایا۔ لائیڈ نے کہا، آج آپ نے ایک آدمی کو سزا نہیں دی، آپ نے سوچ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، کل یہی قانون آپ کے لفظوں سے بھی سوال کرے گا۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ ایک پیش گوئی تھی۔ عدالت برخاست ہو گئی، مگر سوال اب بھی زندہ تھا۔ کیا قانون نے انصاف کیا، یا اس نے اپنی حد سے ایک قدم آگے بڑھا دیا؟ میں نے عمارت سے باہر نکلتے ہوئے سوچا، شاید یہ کیس کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں سوچ جرم بن جائے وہاں ہر ذہن ممکنہ ملزم ہوتا ہے۔